دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چور ایک باغ میں گھس گیا اور آم کے پیڑ پر چڑھ کر اس نے شاخوں کو اس قدر ہلایا کہ کئی آم نیچے آ پڑے۔ اتفاقاً مالی بھی آ گیا اور چور کو دیکھ کر کہنے لگا، کچھ خدا کا بھی خوف کرنا چاہیے تجھے، آخر مرنا ہے اور پھر حساب کتاب کے لیے قیامت کے دن اٹھنا ہے، تب خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ چور بولا، تم کون ہو؟ یہ باغ خدا کا ہے اور میں خدا کا بندہ، وہ کھلاتا ہے تو میں کھاتا ہوں، اس کے حکم کے بغیر تو پتا بھی نہیں ہل سکتا، مجھ سے جاہلانہ کلام نہ کر، معلوم ہوتا ہے تجھ میں نیری جہالت ہے، عقل نام کو بھی نہیں۔ مالی یہ بات سن کر دل میں کہنے لگا کہ چور بڑا منطقی ہے، میں اس کی منطق میں ایسا مناسب جواب دوں گا کہ عمر بھر نہ بھولے گا۔ مالی بولا، حضرت نیچے آئیے، ہم پر کرم فرمائیے، آپ کی صحبت اور غنیمت ہے، مدت بعد آپ جیسا بزرگ ملا ہے جس نے توحید کا نقطہ حل کر دیا، پیر و مرشد تشریف لائیے اور ہمیں راہ نجات دکھائیے۔ چور ایک برہم کے لیے نیچے اتر آیا، مالی نے وہیں پکڑ لیا اور آم کے درخت کے ساتھ خوب مضبوطی سے باندھ کر پہلے تو مکوں سے اس کی تواضع کی، جب تھک گیا تو ٹانگوں سے ٹھڈے مار مار اس کی خوب مرمت کی۔ جب مار نے چور کو ڈھیلا کر دیا تو لگا فریاد کرنے، اے ظالم خدا سے ڈر، میں نے تیرا کیا نقصان کیا ہے کہ مجھے بے گناہ کو یوں بے دردی سے پیٹ رہا ہے؟ مالی نے ہنس کر جواب دیا، حضرت اتنی جلدی اپنا دعویٰ بھول گئے، کیا اس کی لاٹھی کو خدا نے نہیں بنایا؟ کیا مارنے والا ہاتھ اور مار کھانے والا جسم خدا کا ہی پیدا کردہ نہیں؟ آپ کیوں ناحق کلمہ کرتے ہیں؟ اس میں آپ کا کیا نقصان؟ اس کے حکم کے بغیر تو پتا بھی نہیں ہل سکتا، آپ کی یہ فریاد جاہلانہ ہے۔ چور نے کہا، میں نے بکواس کی تھی، جک ماری تھی، مجھے اب چھوڑ دے، آئندہ میں کبھی ایسی منہ سے بات نہیں نکالوں گا اور نہ کبھی چوری کا نام لوں گا۔